اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ محترم ہمارے خوبصورت حافظ صاحب اور ہمارے امام صاحب اور جتنے معتکفین حضرات تشریف لائے، آواز کلیئر کرنی، صاف، بیس اونچی نہ کرنا پھر گلا خراب ہو جائے گا۔ چند کلمات شب قدر ہے، ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے ہاں ایک دین کے بارے غلط تصور بن گیا ہے کہ دین میں سختی بہت ہے، شدت بہت ہے، تعصب بہت ہے، گرفت بہت ہے۔ پاکستان میں تو آپ لوگ جن کا باہر آنا جانا ہے، کبھی آپ ان سے پوچھو تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ لاکھ قرآن مجید کی آیات کی وضاحت کر دیں، ڈیفینیشن کر دیں، وہ نہیں مانتے۔ وہ اپنے علاقے کی بات کو آپ کے سامنے لاتے ہیں، دیکھیں یہ وہاں ہو رہا تھا۔ یہ اس سائڈ پہ لگا دیں، ان کو پرابلم ہو رہی، وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک آدم سے لے کے آقا تک بڑے نبی آئے، ہر نبی ایک دین لے کے آیا، اس دین پر مہر آمنہ کے لال کے صدقے لگی۔ اب ذرا سمجھ لیں دین ہے کیا، یعنی دین کی وسعت کتنی ہے اور دین پر چلنے والے پر رحمت کتنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بھلے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، پہلے وہ کافر کے گھر میں پیدا ہو، فطرت پر۔ کیا مطلب؟ فرمایا وہ پیدائشی طور پر مسلمان ہوتا ہے۔ کہاں وہ بچے کی ولادت، فہم نہیں، ادراک نہیں، شعور، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کس مذہب میں ہوں، مگر آقا فرماتے ہیں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یحودان ہی و ینصران ہی، پھر ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ بچے کی پیدائش سے اس پر رحمت الہی کی بہار آنی شروع ہو جاتی ہے۔ آگے چلیں، بچہ جب سن بلوغت تک نہیں پہنچتا، اللہ پاک اس کا کوئی گناہ شمار نہیں کرتا۔ چھوٹا سا بچہ ماں کا دودھ پیتا ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا رونا، چھوٹے بچے کا رونا اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے کا رونا، ہمارے ہاں مائیں پریشان ہو جاتی، بچہ روتا بڑا ہے، تنگ بڑا کرتا، ان سے پوچھو جن کی نانیوں نے، دادیوں نے گود میں اللہ کا قرآن سنایا اور آقا دو جہاں علیہ السلام کی باتیں سنائی۔ بچے کا رونا، آقا نے فرمایا اللہ کا ذکر ہوتا۔ اب آپ دیکھیں سٹیپ وائز، پیدائش اسلام پر، اس کا رونا بھی اللہ کا ذکر، پھر آگے چلیے بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ اس کا گناہ تحریر کرنے، درج کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو الفاظ سمجھ آ بھی رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟
جی تو بچہ جب تک بلوغت تک نہ پہنچے اللہ اس کا گناہ شمار نہیں کرتا، اس کی نیکی شمار ہوتی رہتی۔ پھر بالغ ہو گیا، پیدا ہوا تھا، عبرانی میں آتا تو اللہ پاک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں بچے کے گلے میں تعویذ ڈالتا، پیدائش، وفات، اچھی قسمت، بری قسمت، کھائے گا کیا، کتنا کھائے گا، یہ چیزیں لکھ کر وہ فرشتہ اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیتا۔ ہزارہ لوگوں نے یہ حدیث تو پڑھی کہ معلوم نہیں کہ وہ بچہ گلے میں جو کچھ لے کے آتا بعین ہی ایسے چلتا ہے یا اس کا نظام حیات میں سلسلہ بدل جاتا۔ اب وہ گلے میں تعویذ ہے، اس کی حیات کا جو فیوچر کا جو آنے والے زمانے کا بجٹ تھا وہ تو لکھا ہوا تھا پیٹ میں۔ اب اس کو اختیار کیا دیا؟ آقا نے فرمایا جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ الدعاء رد البلا۔ جب وہ زندگی میں شعور کی حیات میں قدم رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کو فہم دیتا ہے، شعور دیتا ہے، ادراک دیتا ہے، احساس دیتا ہے کہ میں نے مولا کو منانا ہے کیسے۔ ادھر اس طرح کی راتیں بنا دی، کہیں لیلۃ القدر بنا دی، کہیں شب قدر بنا دی، کہیں میلاد مصطفیٰ بنا دیا، کہیں رمضان کی راتیں بنا دی۔ فرما بندیا تجھے بجٹ تو میں نے ماں کے پیٹ میں لکھ کر دیا تھا، تیری فطرت میں یہ چیزیں ہوں گی۔ تجھے اچھائی فہدیناہ النجدین، دو راستے دے دیے، یہ راستہ ہے میرا، یہ راستہ ہے شیطان کا۔ رحمانی راستے پہ تیری مرضی، میرے راستے پہ تیری مرضی، دونوں راستے میرے، مگر یہ دیکھ اس راستے پر میں تجھے ملوں گا، شیطان کے راستے پہ میں تجھے نہیں ملوں گا۔ تو مولا تو بتا دے میں کیا کروں؟ فرمایا تو میرے راستے پہ چلا کر، مشورہ بھی دے رہا ہے۔ جب وہ چلتا ہے آقا فرماتے ہیں کہ صرف میری امت کو، صرف میری امت کو، پہلی امتوں کو نہیں، آدم سے لے کے آقا دو جہاں علیہ السلام تک کسی امت کو یہ نعمت عظمیٰ نصیب نہیں ہوئی، صرف میری امت کو یہ نعمت عطا ہوئی کہ میرا امتی اگر دعا کرے رب اس کی دعا کے صدقے میں تقدیر کا برا لکھا ہوا ختم کر دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا تقدیر کا رونا نہیں، اس لیے اہل اللہ ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تقدیر کے پابند نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ایک طرف اللہ حکم دے رہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، صدقہ دو، زکوٰۃ دو، ایک طرف آپ کہتے ہیں جی جنت لکھ دی، جہنم لکھ دی۔ نہیں، تقدیر ہے آپ کا بجٹ، ہے آپ کی زندگی کے حیات میں آپ کی مرضی۔ انسان کو اللہ نے کاسب بنایا، آپ کو پھل لگا دیے، فرمایا اگر اچھل کے پھل پکڑنا چاہو تب بھی تیری مرضی، سیڑھی لگا کے پکڑنا چاہو تب بھی تیری مرضی، صلاحیت تیرے اندر موجود ہے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ تقدیر معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا لکھ دیا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور مجھے سمجھ نہیں آتی، جب اللہ نے ہر شے تقدیر میں لکھ دی ہم کیوں کریں؟ فرمایا قدم اٹھاؤ، اس نے ایک ٹانگ اٹھائی، آپ نے فرمایا دوسری اٹھاؤ، اس نے کہا جی دو ایک وقت میں تو نہیں اٹھا سکتے۔ فرمایا اللہ نے یہی لکھا ہے، ایک قدم تو نے اٹھایا، پاؤں اٹھایا، وہ تیرے بس میں تھا، اور دوسرا پاؤں بیک وقت دو پاؤں اٹھانا تیرے بس میں نہیں تھا۔ جو تیرے بس میں تھا وہ تجھے بتا دیا، جو تیرے بس میں نہیں تھا وہ تجھے سمجھا دیا کہ تو اتنے جوگا ہے، اس سے آگے جوگا کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے دعا کی جاتی ہے، امراض کا علاج کیا جاتا ہے، یہ تدبیر ہے۔ تقدیر بجٹ لکھ دیا، تدبیر بندے یہ تیرا بجٹ ہے، میں اس طرح رات کو ابن ماجہ میں ہر رات کو، اب دیکھیں نا ہمارے ہاں افطاری ہوتی ہے 6 بجے، کم و بیش 6-10 پہ، اور سحر ہوتی ہے غالباً 10 منٹ کم 5 پہ۔ آپ ان کو ڈیوائیڈ کر لیں، یہ کم و بیش 11 گھنٹے کی رات بنتی، 11 گھنٹے کے 3 حصے کر لیں، 3.5 گھنٹے کا ایک حصہ، یعنی پہلے 3.5 گھنٹے گزر جاتے ہو، پھر دوسرے 3.5 گھنٹے گزر گئے، ایک ہوتا آخری حصہ۔ آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ وہ سارا سال رات کے پہلے پہر
आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल नहीं फरमाता। सारा साल वो रात के दूसरे पहर भी जमीन पर नहीं आता, आना जाना उसकी शान के मुताबिक। लेकिन जब रात का आखिरी पहर आता है, जिस आखिरी पहर में अजान फजर की मुंतलिक होती, तब अल्लाह पाक लामकान छोड़ देता है और आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता। हर रात उसका ये मामूल होता। लेकिन उसने देखा कि मेरे बंदे दो किस्म के, कुछ खास हैं, कुछ आम हैं। खास तो हर रात आधी रात को उठकर मुझे मनाने के लिए आते हैं, उनको तो मैं हर रात मिलता हूँ। लेकिन जो मेरे जैसे हैं, जैसे मैंने अपनी मिसाल दी, आम बंदा जो बेचारा आधी रात को नहीं उठ सकता, रब्बे जुल जलाल ने चाहा मैं क्यों ना उनको भी रहमत अता कर दूं। तो अल्लाह पाक ने सारे साल में कई रातें बनाई, मगर उनमें दो रातें ज्यादा मुतारिफ। एक है शब बारात और दूसरी ये कौन सी है, लैलतुल कद्र। अब इन दो रातों का फर्क देख लें। हर रात आखिरी पहर रब्बे जुल जलाल जमीन पर जलवा कर होता। आका ने फरमाया जमीन आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता और आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाकर यूं हाथ करके कहता, ए गुनाहगारो, गुनाहों की गठरी मुझे दे दो, रहमत की गठरी मुझसे ले लो। सौदा कर लो, गुनाहों की गठरी मुझे दे दो, रहमत की गठरी तुम ले लो। ये सदा आजान फजर तक आती रहती। उधर आजान फजर होती है, रब्बे जुल जलाल काम मुकम्मल कर देता। ये हर रात का मामूल है। अनजला इला समाई दुनिया, आका ने फरमाया हर रात के तीसरे पहर, आखिरी पहर, रब्बे जुल जलाल आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता। कौन से पहर में बोलिए? आखिरी। पहले पहर में अल्लाह जलवागर नहीं होता। जरा गौर से समझ लें ताकि बात पूरी समझ आ जाए। अल्लाह दूसरे पहर में, रात के दूसरे पहर में जमीन पर जलवागर नहीं होता, आखिरी पहर में जलवागर होता। और आजान फजर तक वो अपना दस्ते करम फैलाकर सदाए मोहब्बत देता। हम अला मिन मुस्तगफिरिन, है मुझसे बख्शिश मांगने वाला, अला मिन मुस्तरज़िक़िन, है मुझसे कोई रिज़्क़ तलब करने वाला, है मुझसे शफा याबी तलब करने वाला। सदा देता रहता है। नसीब की बात है कोई उठे और कोई न उठ सके। ये उसका हर रात का मामूल। और जब आती है ना शब बारात या लैलतुल कद्र, अब इस बात को समझ लिया, हर रात तीसरे पहर वो अपने नुज़ूल इजलाल का फैसला आसमान दुनिया पर आता। लेकिन जब शब बारात आती है और लैलतुल कद्र की रात आती, इधर आजान मगरिब होती है, इधर रब्बे जुल जलाल आसमान दुनिया पर जलवागर हो जाता। अब आप कितना फर्क देखें। हर रात को रात के तीसरे पहर और लैलतुल और कद्र और शब बारात में आजान मगरिब के साथ मेरे आका ने फरमाया आजान मगरिब होती है, वो रहमत की बहारें लेकर मेरे उम्मतियों के पास आ जाता है और फजर तक वापस जाता ही कोई नहीं। यहां तक बात समझ गए? इसलिए ये रातें बनाई गई। इसी तरह वो बंदा आगे जिंदगी में जब जवान होता है, फिर इसकी जिंदगी में बड़े बड़े काम आते हैं, जिन कामों में वो नेकी करने की कोशिश करता। मसलन आजान देता, आजान एक अमल है ना। अब आप देखें दीन के अंदर वो साथे रहमत का आलम क्या। मेरे आका ने फरमाया जब मेरा उम्मती आजान देता है, जहां जहां तक उसकी सदा जाती है, कायनात की हर वो शय, भले वो खुश्क हो भले वो तर हो, आजान देने वाले के लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआएं करती है। साउंड खराब है, क्या हुआ बेटे? आजान देने वाला मुअज्जिन, वो जो सुन्नत बिलाल पर चलता है, उधर रहमान आजान देने वाला जैसे ही आजान देता है, आका फरमाते रब अपना दस्ते करम उस मुअज्जिन के सर पे रख लेता है। ले बंदा तू आजान दे, मेरी रहमतों का हाथ तेरे सर के ऊपर है। देखिए कहां कहां रहमतें छुपी। अब वो आजान देता है, उधर सुनने वाले जवाब देते हैं। आका ने फरमाया जब उम्मती सुनता है, आजान सुनता, वो दे रहा है, उसको अलग नेकी, सुनने वाला वही अल्फाज दोहराता चला जाए, अल्लाह पाक उस मेरे उम्मती को जन्नत, वो उस बंदे के लिए जो अजान सुनकर जवाब दे, अल्लाह पाक लिख देता है कि इस बंदे ने मेरे अजान का जवाब दिया है, लिहाजा इसकी जन्नत पर मोहर पक्की लगा दो, हमने इसके नाम जन्नत कर दी है।
یہ تو کہتے ہیں نا کر دی جنت، اس کو کہتے ہیں واجب۔ یہ حدیث میں آتا ہے نا وجبت لہو وجبت لہو وجبت لہو، یہ لفظ ذہن میں رکھ لیں۔ ایک ہوتا فرض، فرض بہت ٹائٹ ہوتا، اس کا حکم بھی بڑا قطعی ہوتا، اس کے نچلا درجہ یہ جو وتر آپ پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ واجب۔ سنت فجر کی جو 2 پڑھتے ہیں یا ظہر کی 4 پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ مؤکدہ، واجب نہیں ہے، یہ سفر میں معاف ہو جاتی ہیں۔ جب آپ سفر لمبے پہ جاتے ہیں اور حد مسافرت کراس کر جاتے ہیں پھر یہ ساری چیزیں 2 رکعتوں پہ رہ جاتی ہیں۔ اب وہ بندہ جو اذان سنتا ہے، آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی جواب عطا کرتا ہے، اور اس جواب کیا دیتا ہے کہ تو نے میرے نبی کا نام سنا ہے، ہم نے تیرے لیے جنت کو پکا کر دیا۔ پھر وہ بندہ، اعمال 2 طرح کے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ایک ہوتا ہے پریکٹیکل، آپ کریں، وہ آپ کرتے ہیں، آپ زبان سے کرتے ہیں، آپ آنکھوں سے کرتے ہیں، آپ ہاتھ کے ساتھ سلام لیتے ہیں۔ آقا نے فرمایا میرے 2 امتی اگر ایک دوسرے کو ملیں سلام لیں تو دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دے کر درود و سلام پڑھنے کے بعد وہ جدا بعد میں ہوتے ہیں، رب دونوں کے گناہ پہلے معاف کر دیتا۔ اب یہ وہ نیکیاں جو سادہ جس کو آپ کرتے ہیں، بعض نیکیاں کرنے والی نہیں ہوتی۔ سن لیا، یہ بتائیے قرآن پڑھنے کا ثواب زیادہ یا سننے کا؟ آپ کو نہیں جواب آتا؟ اونچا بولیں، قرآن سننے کا ثواب زیادہ۔ اونچا بولیں، کیا؟ اونچا بولیں، قرآن سننے کا درجہ بلند ہے اور پڑھنے کا درجہ تھوڑا۔ کیوں؟ جبریل پڑھتے تھے، حضور دیکھتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو دیکھ کے جب ریپیٹ کرتے تھے نا بار بار، تو اللہ نے فرمایا لا تحرک بلسانک، میرے محبوب آپ نہ یہ تکلف کیا کریں کہ سن بھی رہے ہیں دہرا بھی رہے ہیں۔ جبریل پڑھتا جائے آپ تکتے جائیں، جب وہ کلام پڑھ کے چلا جائے گا تیرے دل میں جمانا میرا کام ہے۔ اس کے بعد جبریل پڑھتا تھا تو حضور سنتے تھے، جبریل خاموش ہوتا تھا تو حضور ریپیٹ سارا وہ کلام کر دیتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، حبیب جبریل پڑھانے نہیں آتا، سنانے آتا، تجھے پڑھانا ہے خدا نے، جب وہ پڑھائے گا پھر میرے محبوب کلام بھولا نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے آپ وضو کرتے ہیں، سادہ سا عمل، میرے آقا نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے جہاں جہاں اس کے پانی لگتا چلا جاتا ہے سارے گناہ اس کے پانی کے ساتھ اترتے چلے جاتے ہیں۔ اب نماز پڑھتا اس کے سر پر گناہوں کی گٹھڑی ہوتی، جیسے ہی وہ رکوع میں جاتا اللہ پاک اس کے گناہوں کی گٹھڑی کو اتار دیتا، سلام پھیرتا۔ ایک نماز سادہ عمل، آقا نے اس کی بڑی مثال بیان کی۔ جب بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا اللہ اکبر، اب مولا کے دربار میں عموماً لوگوں کے خیالات بڑے آتے ہیں، اولیاء نے خیالات کا توڑ نکالا ہوا، لیکن یہ ملے گا اولیاء کی کتابوں۔ امام غزالی کو پڑھیے، امام شاہرانی کو پڑھیے، شیخ نجم الدین الکبریٰ کو پڑھیے، امام عبداللہ الحراوی کو پڑھیے، افغانستان جن کا مزار ہے، ان کو پڑھیں تو پتہ چلے کہ نماز میں اگر کسی کو خیالات تنگ کرے تو پڑھنے کا طریقہ کیا۔ آگے چلیں، اب کیونکہ حافظ صاحب بھی آگے ہیں ماشاءاللہ، اب بات کو اختتام پہ جلدی لانا چاہتا ہوں۔ آگے چلیں، بات یہ ہے ایک شخص آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، گاؤں سے آیا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ سونے اب اس حدیث کو مشکاۃ شریف میں حدیث کی بہت سی اقسام، اس نے ایک تو وہ تھا جس نے کہا آقا اتنے عمل ہیں میں کر نہیں سکتا، سادہ طریقہ بتا دیں تاکہ میں اس پر عمل کروں اور قیامت کے دن اللہ پاک مجھے اس عمل کے صدقے جنت عطا کر دے۔ اب ذرا جواب سنیے آقا کریم کا۔ آقا نے فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان۔ فرما سن طریقہ تجھے میں بتاتا ہوں شارٹ کٹ۔ دیکھیں نا آقا کے پاس کیسے کیسے لوگ آتے، صحیح بخاری پڑھیے، وہ باب پڑھیے، جس نے جو سوال کیا اس کے مختلف جواب دیے، ایک نہیں دیا۔ اس نے جب سوال کر لیا نا تو صحابی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اگر تو آسان راستہ مجھ سے پوچھتا ہے نا کہ حضور میں عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں، فرمایا پہلی بات اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، عبادت کر۔ اس وقت بڑا شرک کا زور تھا، شرک نہ کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کو روزے رکھ،
नमाज, शिरक नहीं करना, ज़कात दे, रोजे रख और इबादत कर, ये 5 चीजें उसको जब बयान कर दी ना, उसने जवाब दिया, उसने कहा वल्लजी नफ्सी बियदी, उसने कहा आका अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जो आपने बताया है अब ना इसमें मैं इजाफा करूंगा ना कमी करूंगा, इतने ही पढ़ूंगा। हमारे तो नफलों पे लगा देते हैं नफल। शेख अब्दुल करीम, शेख यूसुफ नब्बहानी ने लिखा कि वो मना करते थे नफल ज्यादा ना पढ़ा करो, तबीयत के अंदर रिएक्शन ज्यादा करता। उनसे पूछा कि फिर करे क्या? फरमाया अमल वो कर जो मकबूल हो, नफल मकबूल नहीं मशकूक होता, कोई इबादत करने मशकूक। उनसे पूछा गया फिर आपकी नजर में बताएं, ये बहुत बड़े मुहद्दिस थे, आप बताएं अमले मशकूक क्या और अमले मकबूल क्या? वो फरमाते हैं नमाज का पता को नहीं, अल्लाह ने कबूल की ये ना की, हमारा हुस्न ज़न है, बुलाया है तो कबूल की होगी ना, ये हमारा हुस्न ज़न। लेकिन अल्लाह ने जिस बात को आका दो जान अलैहिस्सलाम की जुबान से फरमाया वो ये कि जिधर तू दरूद पढ़ेगा उसी वक्त अल्लाह पाक उस बंदे का दरूद अपनी बारगाह में कबूल कर लेता, क्योंकि दरूद अमले खुदा है, नमाज अमले मुस्तफा है। अब वो बंदा जब ये बातें करके चला गया तो आका दो जान अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बुलाया, जिसने ये सवाल किया आका मुझे मुख्तसर अमल बता दे। आका ने फरमाया मन सर्रहु अन यंजुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इला हाजा, अगर कोई शख्स ये चाहे इस दुनिया में मैं किसी जन्नती को देखूं, इस जिंदा आंखों के साथ मैं किसी जन्नती को यहां दुनिया में देखूं, वो बंदा जो सवाल करके ये गया था जिसको हुजूर ने शॉर्ट कर दिया, फरमा कोई ये चाहता हो कि मेरे होते हुए इस भरी दुनिया में किसी जन्नती को देखना चाहे, हाँ आका बता दें वो जन्नती कौन? फरमाया ये बंदा जन्नती है जो मुझसे सवाल जवाब लेके गया। हम तो जन्नती बनने की कोशिश करते हैं, आका जन्नती बनाकर उसको भेज देते हैं। अब इख्तिताम पे ला रहा हूं, वक्त कम है, तो मकसद कहने का अब ये तो वो आमाल थे जो आप करते हो, बाद अमल आंख के साथ किए जाते हैं। आका जी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन्नज़्रु इला जिदारिल काबत इबादतुन, अगर खाना काबा को सिर्फ देख लो तो अल्लाह पाक तुम्हारे नामा अमाल में लिख देगा इसने अल्लाह की इबादत की। सिर्फ देखना, अन्नज़्रु इला किरतासिल कुरान इबादा, फरमाया अल्लाह पाक ने कुरान को देखना भी अपनी इबादत बयाना है। 2 अन्नज़्रु इला वजह अखीह हुब्बन इबादा, फरमाया अपने भाई को, मोमिन भाई को, कलमा गो मोमिन भाई का प्यार से चेहरा तक लो, अल्लाह पाक इबादत का सवाब अदा करता हूं। आप मोमिन बंदे एक दूसरे को प्यार से, फिर आपने फरमाया अन्नज़्रु इलल वालिद इबादा, और दूसरी जगह पे अन्नज़्रु इला वालिदैहि इबादा, अगर माँ और बाप को मोहब्बत से कोई देख ले, प्यार से कोई देख ले, अल्लाह पाक एक बार देखने पर एक हज मकबूल का सवाब अदा करता। लोग हज करने जाते हैं, पता फिर भी कोई नहीं होता कबूल है या नहीं, मगर आका फरमाते हैं जब ये बात सहाबा को कही गई तो सहाबा ने फरमाया आका इतना कर, फरमाया माँ और बाप को तकते जाओ, अल्लाह पाक तुम्हें इबादत का सवाब देता जाएगा। इमाम अस्क़लानी यहाँ एक रिवायत लाए, फरमाते एक शख्स आया और उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया आका मैंने जिहाद पे जाना, मुझे इजाजत दें। अब जिहाद और लंबा सफर, फरमा तुम्हारे वालिदैन हैं? उसने कहा जी हाँ मेरे वालिदैन हैं। एक तो रिवाज ये, आका ने फरमाया जा अपनी माँ बाप की खिदमत कर, अल्लाह पाक तुझे जिहाद का सवाब वहां देगा। एक दूसरी रिवायत में है उसने कसम खाई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कसम खाई थी कि मैंने जब मक्का फतह हो जाएगा तो काबे की चौखट का बोसा लूंगा। अब सफर लंबे होते थे तो आका ने फरमाया कि अब तुम्हारी माँ है, क्योंकि कहाँ मदीना से मक्का जाना अब तो बड़ा आसान हो गया उस दौर की बात। तो उसने कहा हुजूर मेरी माँ है। इमाम अस्क़लानी बयान कर फरमाया इज़हब इला हुनाक व क़ब्बिल क़दमैह, अगर तेरी माँ जिंदा है तू काबे के चौखट का बोसा लेना चाहता, जा अपनी माँ के कदमों को चूम ले, काबे के चौखट का सवाब मिल जाएगा।
اسی طرح فرمایا من زار تبران من زار قبر ابوئی، اگر کسی کے ماں باپ فوت ہو جائیں، ماں باپ فوت ہو جائیں، وہ صرف ماں اور باپ کی قبر زیارت کے لیے، لفظ زیارت من زارا لفظ دیکھیں، فرمایا جب ماں باپ کی قبر پہ جاؤ مت کہا کرو ہم قبروں پہ جا رہے ہیں، یہ کہا کرو ہم ماں باپ کی قبروں کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے آقا دو جہاں علیہ السلام نے خود لفظ بولا، فرمایا من زارا قبر ابوئی، جس نے اپنی ماں اور باپ کی قبر کی زیارت کر لی، دو قبریں او احدہما، یا دو میں سے کسی ایک، اللہ کیا کرتا ہے غفر لہ ما تقدم، اس کے ماں باپ کی قبر دیکھ لینے کے صدقے میں پہلے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، نہ پڑھا نہ کول نہ کھاتا نہ چہلم نہ دعا، یعنی ماں کی قبر دیکھی، اولاد کو اللہ پاک گناہوں سے پاک کر دیا، اور صرف گناہ سے پاک نہیں کیا، آگے روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو فرماتا ہے یہ اپنی ماں کی قبر دیکھنے آیا ہے، باپ کی قبر دیکھنے آیا ہے، بندہ نیک نہیں تھا لیکن ماں کی محبت لے آئی، باپ کی محبت لے آئی، چلو ماں باپ کی قبر دیکھ لینے کے صدقے میں برا تھا، اب ہماری نگاہوں میں لکھ دو، اب یہ نیک لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اب آ جائیں اس رات پر، اس رات میں کیا ہے، دو حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنب، جو لیلۃ القدر کی رات میں کھڑا ہو جائے، قیام کرے، اس کی بارگاہ میں نوافل پڑھے، تو اللہ پاک کیا کرتا ہے اس امتی کے نفل پڑھنے کے صدقے میں اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ نماز تسبیح پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس میں آقا دو جہاں علیہ السلام، اب کیونکہ اس کی جو گنتی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 83 سال 4 ماہ 83 سال 4 ماہ کی مدت بنتی ہے، یہ امت پر کرم، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، بات ختم کر رہا ہوں، کہ حضور علیہ السلام کی امت کے جو مدت عمر ہے وہ کم ہے۔ اب سمجھانا چاہتا ہوں ایک بات، ایک ہے رمضان، وہ سال میں کتنی بار آتا؟ اونچا بول، کتنی بار؟ بڑا دل دکھی ہوتا ہے جب یہ رمضان جاتا، بڑی تکلیف ہوتی ہے، مولا تیری محبتوں کا، تیرے پیار کا، تیرے جلووں کا، تجلیات کا، رحمتوں کا، چاہتوں کا، رغبتوں کا، قربتوں کا جا رہا مولا۔ پھر انسان بڑا اپنے آپ کو چیختا ہے چلا، مولا اس مہینے کو راضی رکھ، یہ جو مہینہ، یہ میدان محشر میں آپ کی اللہ کے حضور درخواست کرے گا، مولا اس نے میرا خیال کیا ہے، اب میری قبول کر، اسے جنت عطا کر۔ نمبر 2 قرآن، میرے آقا نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں اس کے حضور شفاعت کے لیے التجا کریں گے، رب دونوں کی بات قبول کر کے اس بندے کو جنت کا ٹکٹ عطا کرے گا۔ اب اولیاء والی بات سمجھا کے بات ختم کر رہا ہوں، بوجھے 12 مہینے میں رمضان کتنی بار آتا؟ ایک بار۔ رمضان چلا جاتا دکھ ضرور ہوتا، مگر اولیاء فرماتے بندے تجھے رمضان کے جانے کا 12 مہینے دکھ رہتا، تو شکر نہیں کرتا، رمضان گیا ہے رحمان نہیں گیا۔ رحمان ہر وقت تیری عبادت میں ہے، تیرے ذکر میں ہے، تیرے سانسوں میں ہے۔ اس لیے اولیاء نے آقا دو علیہ السلام کے وہ ارشادات جمع کیے کہ کس دعا کو پڑھنے سے لیلۃ القدر جتنا عمل برابر ملتا۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تصنیف میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی تہجد رہ جائے، صبح اٹھے، بعض روایات میں آقا کریم علیہ السلام کی تہجد رہ جاتی تھی تو فجر کے بعد جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس وقت آپ ادا فرماتے تھے۔ تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی کی تہجد رہ جائے، تہجد کون سی عبادت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جب لوگ قبروں میں جائیں گے تو جس نے تہجد پڑھی ہوگی اس کے تہجد کے صدقے میں اس بندے کو قبر میں آگ نہیں لگے گی۔ اللہ پاک تہجد کے صدقے قبر کی آگ کو ختم کر دے گا۔ اسی طرح سورہ ملک، اب یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد اٹھا، اس کو پتہ چلا میری تہجد رہ گئی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ
ظہر تک، یعنی ظہر کی نماز پڑھنے تک اگر دن کے وقت 4 رکعات نماز ادا کر لے، کتنی؟ 4 رکعات، اسے اللہ تعالی تہجد کی نماز کا وہی اجر عطا کرے گا جو اس نے تہجد کے وقت پڑھنی تھی۔ اب نے دیکھا دونوں چیزیں ملا کے آقا کریم نے امت کو عطا کی، جس کو اولیاء نے بیان کیا۔ اللہ پاک آپ کی حاضر قبول فرمائے۔ دعا کر لیں جی۔ حافظ صاحب کدھر گئے جی؟ حاجی زبیر صاحب